جناب ظاہر انٹرو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جان گئے ہوں گے کہ ہم اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم مسرت مصباح صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا وہ نام جو کہ لوگوں کے چہروں کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے جانا جاتا تھا, جو سیلونز کے حوالے سے جانا جاتا تھا, جو بیوٹی پارلرز کے حوالے سے جانا جاتا تھا, اس نام نے کیسے یہ سوچا کہ ان چہروں پر توجہ کی جائے کہ جو تیزاب گردی کا شکار ہوئے. یہ کہانی ہم ہر برس ان سے سنتے ہیں اور ہر برس اس کہانی میں ہمیں وہی نیا جذبہ, وہی نئی توانائی اور وہی نیا پن دکھائی دیتا ہے. مسرت مصباح صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ میں موجود ہے. ہمیشہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے آپ کی مسکراہٹ, آپ کی گفتگو بہت انسپائرنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ایسے ہی سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا ہوا. ہم ہر سال آپ سے یہ بات کرتے ہیں اور ہر برس ظاہر ہے یہ بہت انسپائرنگ ہوتا ہے جاننا کہ ایک بیوٹی پارلر کے بالکل بزنس سے, جس میں خوبصورت لوگوں کو مزید خوبصورت بنانا, ماڈلز پہ کام کرنا, وہاں سے یہ تیزاب گردی کا شکار خواتین, یہ لڑکیاں, یہ بچیاں, یہ بیٹیاں, یہ سفر کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ مجھے آپ ہر سال موقع دیتے ہیں, اور ہر سال میں ایک بات ہی بتاتی ہوں, اور اس دفعہ اس لیے بھی بتاؤں گی کہ شاید بہت سے لوگوں نے اب تک اس کے بارے میں جانا نہیں کہ یہ ایک ایسا گھنونا جرم ہے جو کہ بچیوں کے اوپر, لڑکیوں کے اوپر اور اب مردوں کے اوپر بھی تیزاب سے پھینکا جاتا ہے, تیزاب یا جلایا جاتا ہے. تو 2005 میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں سمجھتی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جن لوگوں کو, ظاہر ان سے ایسے کام دیتا ہے. اس دن سے لے کے اب تک ہمارے پاس 775 رجسٹرڈ کیسز ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جو کہ ہم تک پہنچ گئے ہیں یا ہم ان تک پہنچے. بہت سی ایسی بچیاں, بچے ہیں جو کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے کیونکہ تیزاب اتنا سخت ہوتا ہے, یا وہ جب تک کسی میڈیکل فیسلٹی میں پہنچتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے ہم ان تک پہنچتے ہیں, ان کا علاج مفت کراتے ہیں, اور علاج کے دوران جیسے ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور روشنی ہے, ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے وہ کھل یا گئے, اللہ. تو ہم ان کو پھر کچھ نہ کچھ ہنر سکھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے لیکن ہوں. یہ آج بھی دیکھیں ہم بہت اچھی باتیں کر لیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور ایک بہت ہی آئیڈیل معاشرے کی بات کریں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بہرحال کبھی کبھار تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. کیا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی اس فیز سے گزر رہے ہیں ٹرانسفارمیشن کے, کہ جن کی ابھی صرف آنکھ کھلی ہے لیکن ظاہر ہے بہت کام ہونا باقی ہے, بہت ساری سرجریز باقی, کیا ایسے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہے سوسائٹی میں؟ مثال دیتا ہوں, کیا ایک خاتون جو میک اپ کروانے کے لیے آئی ہیں وہ کسی ایسی لڑکی سے میک اپ کروانے میں کمفرٹیبل ہوتی ہیں؟ آپ ایسی چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو؟ ہاں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی تو مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں, لیکن میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو خوبصورتی جن کی چھن جائے اور وہ جب دوسروں کو ظاہری خوبصورتی دینا, خوبصورتی, ہاں, تو وہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ان سے نہ کروائیے, کسی اور سے کروا دیجئے. لیکن جیسے جیسے میڈیا وچ از پلینگ اے ویری پازیٹیو رول, ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ چہرے کو مت دیکھیے, آپ ان کی نیت, ان کے دل کو دیکھیے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو سامنے لائیں تاکہ اس کے بارے میں اویئرنیس آئے, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئے کہ ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, بالکل صحیح. اور ان کے لیے جاب بنانا, ان کے لیے بزنسز تیار کرنا یہ مشکل بہت ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے, گھبرانا نہیں. اور آپ ماشاءاللہ اس مشکل کو بہت آسانی سے سہل بنا رہی ہیں, اور اگین اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے یہ کام لینا چاہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں ماضی کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں, وہ وڈیرا سسٹم, وہ چودھریزم, پھر کلاشن کوف کلچر, آل دیٹ, جو طاقت کے, قوت کے اور نفرت کے استعارے تھے, وہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا بہرحال سوسائٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو کیا یہ تیزاب گردی والا جو ایلیمنٹ ہے, تیزاب کی فروخت پر پابندیاں لگیں, ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہوئی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشو کے اعتبار سے کچھ کمی واقع ہوئی ہے ان واقعات میں, یا نہیں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آگاہی کی بنا پر اور قانون میں ترامیم جو ہوئی ہیں اور سزائیں جو ہیں وہ تھوڑی سی
جو ہے وہ زیادہ ملنے لگ گئی ہیں تو رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیزاب گردی رکی نہیں ہے، رائٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہمت اور حوصلہ آ رہا ہے جو ان بچیوں کو چاہیے، اور ان کے گھر والوں کو انصاف چاہیے، کیونکہ اگر وہ پھر ایک لمبا قوانین پروسیس الگ سے شروع ہو جاتا ہے، وہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے بچے بالکل، کیونکہ قوانین بنانے سے کبھی جرم رکتے تو نہیں ہے نا، وہ تو لاگو کرنے سے کم ہوتے ہیں یا بہتر ختم ہو جاتے ہیں. سو اس سے مطلب قطع تعلق کی کتنی سیویئر پنشمنٹ ملے گی، اگر یہ پتہ چل جائے کہ پکڑا جاؤں گا تو پنشمنٹ ملے گی، یہی مار ڈالنے کے لیے کافی ہے. بالکل درست بات. اور اگر ہم صرف لاگت کی بات کریں، بڑے حیرت انگیز نمبرز ہوتے ہیں جو آپ ہم سے ہر سال شیئر کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ ہر سال جس طرح سے مہنگائی اور باقی چیزیں بڑھتی ہیں، ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر کے شعبے میں اخراجات بڑھتے جاتے ہیں ہر برس، تو یہ کاسٹ بھی ڈیفینیٹلی انکریز کرتی ہوگی. جو سرجریز کی کاسٹ ہے اور کتنی سرجریز ہوتی ہیں، ذرا یہ بھی اگر آپ بتائیں، سو دیٹ جو لوگ اسمائل اگین کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں مسکراہٹیں بکھیریں ایسے چہروں پر، وہ ذرا آگے بڑھیں. کیونکہ ایک بچی یا ایک جو بھی وکٹم ہے جس کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، وہ خالی چہرہ نہیں بلکہ بعض دفعہ تو پورا جسم جو ہے وہ جل جاتا ہے. تو ایک آن این ایوریج 35-40 سرجریز ہوتی ہیں. اب 35-40 سرجریز جو ہے وہ ایک سال میں نہیں ہو جاتی، سالوں میں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہر لڑکی کے اوپر ہم اگر سال میں 3 سرجریز کرواتے ہیں، جو کہ پہلے سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے 100 سرجریز کا، کہ ہم نے 100 سرجریز کرانی ہے. 100 سرجریز ڈزنٹ مین کہ 100 لڑکیاں جلائی جا رہی ہیں یا 100 مطلب پیچھے سے چلتے چلتے. تو 100 سرجریز ہمارا مقصد ہوتا ہے. ایوریج کاسٹ پر سرجری کیا ہے؟ 50,000 روپیز. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اور اگر 30-35 سرجریز کے اعتبار سے آئے تو 20 لاکھ روپے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ساری سرجریاں دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نمبر تو نہیں گن رہا ہے نا، اس کے دربار میں تو آپ کی نیت اور خلوص اور جس طرح آپ کی نیت ہے. سو اگر آپ ایک سرجری دیتے ہیں اور کسی کی آنکھ کھل جائے اور بینائی آ جائے، تو آپ زندگی بھر اس کا اجر اور اس کی دعائیں سنتے رہتے ہیں. سو صرف یہی نہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ہم ان کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں. ہماری ایک بچی نے ایم فل کر لیا ہے، ہماری 4 بچیاں جو ہیں وہ نرسز بن گئی ہیں. 26 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اور وہ شادیاں جو وہ کوئی ڈسیبلڈ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی، نارمل لوگوں کے ساتھ ہوئی. سیلوٹ ٹو دیم جو ان کو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے بڑا ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. جس آپ نے بھی کہا کہ اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اور ایسے آپ لوگ کو بھی میں بتاؤں کہ جب ہم ان کے بزنسز بھی شروع کراتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے اجازت نہ دے کہ وہ پارلر میں آئیں اور پارلر میں آ کے جو ہے وہ کام کریں. سو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سیلونز کھول دیتے ہیں، ان کے ٹھیلے ہوتے ہیں. ہماری بچیوں نے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بائکس کے اوپر لوگ چیزیں پہنچاتے ہیں کھانے پہ، تو ایک آرگنائزیشن ہے پنک رائڈر، ان کے ساتھ مل کر ہم نے اپنی بچیوں کو موٹر بائک چلانی سکھائی ہے. وہ بھی کام کرتی ہیں، اور وہ ایز بائکیا کہتے ہیں جیسے. ہاں، تو وہ وہاں پر اپنا کام وہ بھی کر رہی ہیں اور دوسرے کام بھی کر رہی ہیں. سو ان کے لیے ہمیں موٹر بائکس جو ہیں اور جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہم اس دفعہ فنڈ ریز کریں گے، تاکہ کیونکہ وہ تو نہیں خرید سکتی، تو ہم ان کو وہ بھی کرا لیتے ہیں. سو کسی کو ٹھیلے دے دیے، رکشا ہماری بچیاں چلاتی ہیں، اور وہ اپنا کام اپنے اور زیادہ ہمت سے اور زیادہ حوصلے سے پھر وہ ظاہر زندگی میں واپس لوٹتی ہیں. یہ تو کیا بات ہے. اور اس میں یقیناً آپ کی شخصیت کا، آپ کے پرسنل وقت کا، اور جس طرح سے آپ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں، اس کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور صلہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ماشاء اللہ. مسرہ صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں، اور جنید بھائی بڑے فین تھے ان کے کام کے. اور بڑا بھائی ہم نے اپنا بچپن بھی، مجھے یاد ہے میری خالائیں اور جتنی بڑی وہ تھی خواتین، تو سب مسرت اس وقت میں، اور ماشاء اللہ آج بھی، لیکن تب بیوٹی پارلر کے حوالے سے ڈپلیکس ایک بہت بڑا برانڈ تھا، بہت بڑا نام تھا. اور اس ساری کمفرٹ زون سے نکل کے اپنے بزنس سے اس سارے کام کو ایک ایسے کاز کو وقت دینا، یہ بڑے دل گردے اور بڑے جگرے کی بات ہے. اللہ آپ کو یہ ہمت تو دیے جب رکھے. سے آپ کے یہاں پر آ رہی ہوں، اور جب جنید بھی تھے، تو جنید تو مجھے ہمیشہ مومنا کہتے تھے. جی 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 وہ کہتے تھے بس ہو گیا تمہارا کام، ہو گیا بس
बहुत बड़ी जरा बात, हिजाब ले बहुत लो बड़ी तुम। हाँ, अच्छा 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 मैं कहती हूँ अच्छा मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपके प्रोग्राम में आऊँगी तो हिजाब ये के साथ announcement आऊँगी, है। यू नेवर नो। सारे फैसले क्या तुम्हारे। बात है क्या लेकिन क्या कह रहे हैं खुश रहें। माशाल्लाह Thank you so much. बहुत सारी Always a दुआएं हैं pleasure. आपके लिए, आप बहुत सलामत रहिए। अगेन स्माइल अगेन फाउंडेशन की तमाम डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल भी रही थी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वेबसाइट अभी भी और नंबर भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से भी आप बहुत सारे शोबाजात का जिक्र किया नुसरत आपा ने, तो जिस तरह से भी आप मुआवनत कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप हाथ थाम सकते हैं ऐसे अफराद का, ऐसी ख़वातीन का, ऐसी बेटियों और बहनों का, प्लीज़ ज़रूर आगे बढ़िए और अपने हिस्से की शम्मा रोशन कीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां मुसर्रत आपा के लिए। अल्लाह ताला कामयाब करें इंशाल्लाह। नेकी एक और पहलू से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ान की रौनक रहे खूबकू। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।